We have sacrificed a lot for the creation of this country. Charter of economy ہم کریں, ملک آگے چلے. ہم نہ سلیکٹڈ ہیں نہ فارم 47 والے ہیں. We have shot down the enemy's most modern aircraft, including multiple Rafale jets. A favorite field marshal from Pakistan. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو آن مائی ریڈار کامران خان کے ساتھ. السلام علیکم، میں ہوں کامران خان. گزشتہ سال مئی میں ہونے والی بدترین شکست اور جنگی رسوائی کے باوجود بھارت ایک بار پھر آگ سے کھیل رہا ہے اور پاکستان کے خلاف اس دفعہ پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرنا چاہتا ہے. انڈس واٹر ٹریٹی معطل کرنے کے بعد بھارت نے پاکستان کے لیے مختص دریاؤں پر کئی منصوبوں کو تیز کر دیا ہے. پاکستان اسے اپنی قومی سلامتی کا معاملہ اور سندھ طاس معاہدے سے کھلواڑ کو ریڈ لائن کراس کرنا قرار دے چکا ہے. گویا دو ایٹمی قوتیں ایک بار پھر جنگ کے کنارے پہ کھڑی ہیں. ویسے تو بھارت پچھلے 20 سال سے ہر نازک موقع پر یہی حرکت کرتا ہے. کبھی باگلیارا ڈیم کی تعمیر کا اعلان، کبھی کشن گنگا پروجیکٹ کی دھمکی. تاہم پچھلے سال پہلگام واقعے کے بعد دھمکیوں سے آگے نکل گئی. پہلے یک طرفہ طور پہ انڈس ٹریٹی کو معطل کیا گیا، پھر دریائے چناب پر 5 ہائیڈرو پاور پروجیکٹس کو تیز کرنے، بعض ڈیمز پر ریزروائر فلشنگ شروع کرنے اور معاہدے کی پابندیوں سے ہٹ کر اقدامات شروع کیے گئے. اس سے بڑھ کر 5 جون کو وزارت خارجہ نے کہا کہ یہ معاہدہ معطل ہی رہے گا. بھارتی وزیر آبی وسائل CR پاٹل کے مطابق ایسے ایکشنز کیے جا رہے ہیں کہ ان کے بقول پاکستان کو ایک بوند پانی بھی نہیں ملے. جب یہ نرنے مانیہ پردھان منتری مودی صاحب نے لیا ہے تو اس کو ایک بھی بوند پانی نہیں جائے اس کے لیے پوری کوشش چل رہی ہے. اس کے اندر بھی مانیہ پردھان منتری مودی صاحب کے نردیش کے ساتھ مانیہ گृह منتری امت شاہ صاحب بھی اس کے اوپر دھیان دے رہے ہیں اور ہم لوگ وہاں پر کام کر رہے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ جو کام چل رہا ہے تو سمے بدھ طریقے سے وہ کام چل رہا ہے اور ایک بھی بوند پانی نہیں جائے گا یہ جو شبد ہے وہ بالکل پکا بھی بوند پانی اگلے سالوں میں نہیں جائے گا کچھ دنوں کے بعد، یہ میں آپ کو کہہ سکتا ہوں. پاکستان نے باضابطہ پوزیشن لی ہے، پوری دنیا میں اس کو عام کیا ہے کہ ان منصوبوں کے ڈیزائن اور آپریشن انڈس واٹر ٹریٹی کی بعض آرٹیکلز کے اگینسٹ ہیں. اسی لیے پاکستان نے معاملہ انٹرنیشنل ثالثی عدالت میں اٹھایا، جس نے پاکستان کے حق میں فیصلہ بھی دے دیا اور فیصلہ دیتے ہوئے واضح کیا کہ دونوں فریقین میں سے کوئی ایک اپنی مرضی سے انڈس واٹر ٹریٹی کو نہ تو سسپینڈ کر سکتا ہے نہ ہی اس میں کوئی ایمنڈ کر سکتا ہے. بھارت نے اس فیصلے کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا. The treaty is not suspended. It's technically called something in abeyance is how the Indian government worded it. There is no provision in the treaty to allow for suspension, the way it was drawn up. It either needs to be gone or it needs to be replaced by another one. That requires the two countries to want to agree. پاکستان اس ایکشن کو ایکٹ آف وار قرار دے چکا ہے. ڈیپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار نے خبردار کیا ہے کہ دریائے سندھ کے آبی نظام کا حصہ بننے والے دریاؤں پر بھارت کے کم از کم 17 منصوبے نئی دلی کو ہائیڈرو ہیجمنی ٹولز فراہم کریں گے جس کے نتائج بے پناہ سنگین ہوں گے. India has followed up its belligerent statements with illegal actions. These include projects to create reservoirs such as Sawalkot, Kithia, Kawar, etc. The expansion of existing structures such as Baglayar and Salal. And most alarmingly, diversion projects on the Indus, Chenab and Ravi rivers. In total, at least 17 such projects that will drastically alter the river system as a whole, giving India the tools for hydro hegemony that it so desires. اس سے قبل انڈین پرائم منسٹر نریندر مودی نے 66 سال سے جاری انڈس واٹر ٹریٹی کو یک طرفہ سسپینڈ کرتے ہوئے دھمکی دی تھی کہ پانی اور خون ساتھ نہیں بہیں گے. سندھو جل سمجھوتا بھارت سے نکلنے والی ندیاں گورنمنٹ فیصلہ کرے کیا کر رہا ہے. ندی ہماری، پانی ہمارا، دیش کا اہد کرنے والا یہ سمجھوتا اب اس روپ میں آگے نہیں چل سکتا. بھارت نے طے کر دیا ہے خون اور پانی ساتھ ساتھ نہیں بہ سکتے. جواب میں پرائم منسٹر شہباز شریف نے خبردار کیا کہ پاکستان کے دریاؤں کا رخ موڑنے کی کسی بھی کوشش کا پاکستان اپنی پوری قوت سے جواب دے گا.
یہ سن میری بات کان کھول کے کہ اگر آپ نے ہمارا پانی بند کرنے کا سوچا بھی تو پھر وہ ریڈ لائن ہے، پھر واقعی خون اور پانی پھر اکٹھا نہیں بہے گا. پانی کا جو ہمارا حق ہے وہ یہ قوم کے سجیلے جوان وہ اپنی بہادری اور جرت سے اور قربانیوں سے وہ پانی کا حق پوری طرح اس کو ریٹریٹ کریں گے اور اس کو موجود صورتحال میں اسی طرح قائم رکھیں گے. اس کے اوپر کبھی سوچنا بھی نہ. دراصل تقسیم کے بعد سے ہی پاکستان اور بھارت کے درمیان پانی کی تقسیم کانفلکٹ کا شکار رہی ہے، جسے 1960 میں انڈس واٹر ٹریٹی کے ذریعے حل کر لیا گیا. اس ٹریٹی کے ذریعے دریاؤں کی تقسیم اس طرح کی گئی کہ بھارت کو راوی، بیاس اور ستلج، جبکہ پاکستان کو سندھ، جہلم اور چناب دیے گئے. 66 برسوں تک یہ معاہدہ دونوں ملکوں کے درمیان 3 جنگوں اور شدید سیاسی کانفلکٹ کے باوجود برقرار رہا اور اسے دنیا کے کامیاب ترین بین الاقوامی آبی معاہدوں میں شمار کیا جاتا ہے. پاکستان کے لیے انڈس واٹر ٹریٹی محض پانی کی تقسیم کا معاہدہ نہیں بلکہ ایگریکلچر، اکانومی اور فوڈ سیفٹی کی بہت بڑی امپورٹنٹ بنیاد سمجھا جاتا ہے. پاکستان کے پورے دریائی نظام کا 80% بہاؤ دریائے سندھ، جہلم اور چناب کے پانی پر مشتمل ہے. پاکستان کی 90% سے زائد فصلیں دریائے سندھ کے نظام سے سیراب ہوتی ہیں. اس کے علاوہ پاکستان کے تمام 21 پن بجلی گھر دریائے سندھ کے علاقے میں واقع ہیں. یعنی پاکستان اپنی بجلی کا تقریباً 20 سے 30% حصہ بھی انہی دریاؤں پر قائم پن بجلی گھروں سے حاصل کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ پاکستان اسے اپنی بقا کا سوال قرار دیتا ہے. عالمی ثالثی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد پاکستان نے بھارتی ہٹ دھرمی کے مقابلے اور سندھ طاس معاہدے کے تحفظ کے لیے اسلام آباد میں اپنی نوعیت کے پہلے بین الاقوامی سیمینار کا انعقاد کیا، جس میں شریک گلوبل ایکسپرٹس نے پاکستان کے موقف کی بھرپور تائید کی. گلوبل پالیسی ایکسپرٹس لوری واٹکنز کا کہنا تھا کہ بھارت یک طرفہ طور پہ اس ٹریٹی کو نہ سسپینڈ کر سکتا ہے نہ ہی ختم کر سکتا ہے. Pakistan has written to India 3 times, twice in 2025 and again in May of 2026, about abnormal and abrupt flow variations on the Chenab. That is not a procedural complaint. That is a downstream country losing visibility into what is happening upstream. The Mekong experience tells us exactly how dangerous that is. Even when bilateral arrangements fracture, customary international law remains as the underlying framework. States cannot simply exit their obligations by declaring a treaty suspended. The law does not work that way. These are not just treaty obligations for the countries that signed it. They reflect customary international law, which is binding on all states regardless of signature. You cannot unilaterally walk away from the legal framework simply by announcing that you have. ایک اور گلوبل ایکسپرٹ جن کا تعلق رشیا سے ہے، ڈاکٹر روگزلونا زیگون نے بھارت کے اس موقف پر بھی شدید ریزرویشن کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا کہ بھارت پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ساؤتھ ایشیا کے پیس کے لیے انڈس واٹر ٹریٹی کا برقرار رہنا ہر صورت ضروری ہے. Indus Water Treaty, foundation for peace and security in South Asia. Unfortunately, Indus waters bring different sound and meaning of these principles for India, that has unilaterally suspended the 66-year-old Indus Waters Treaty with Pakistan. India's foreign ministry said on the 5th of June that treaty would stay suspended until Pakistan completely stops cross-border terrorism. It appears as provocative and aggressive as the statement of the India's Prime Minister Narendra Modi that blood and water cannot flow together. It asserts that India will not continue standard diplomatic cooperation and resource sharing while enduring violent attacks. This rhetoric poisons not just the sacred Indus waters, but the very ground of the international law. آج اسلام آباد میں اس انٹرنیشنل سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کے سابق صدر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عامر ریاض کا کہنا تھا کہ دریائے چناب پر بھارتی منصوبے ہمارے نیشنل انٹرسٹ سے براہ راست متصادم ہیں. It is a treaty which was designed actually to prevent another layer of very serious conflict between the two countries. It was a treaty which was designed to protect a civilization. And they've accelerated all their projects. The cascade integration, this is the serious thing. The projects on Chenab, I'm talking about the Chenab. Now, there are a number of projects on Chenab. If one water flow is managed at one, is released in a calibrated way to the other, is managed there, and so on and so forth, when it reaches Pakistan, you almost can have total control
control over the flow of the water. And you can release the water according to your wish and will and can use it for coercion, which forms a very serious threat to Pakistan's national security. It is a serious threat. The buildup of the Indians on the river Chenab is a serious threat to Pakistan's national security, goes without saying. Pakistan's strongest argument is not that India can dry our rivers. The strongest argument is that an upper riparian state is trying to convert a functioning water treaty into a political punishment tool. If this becomes a precedent, it will no longer be a problem of South Asia. آج اس انٹرنیشنل سیمینار کے ذریعے پاکستان نے دنیا کو اور خاص طور پہ بھارت کو لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج دیا کہ انڈس واٹر ٹریٹی کی بریچ کسی قسم کی وائلیشن وہ ریڈ لائن ہے جو پاکستان کو مجبور کرے گا کہ وہ اپنی پوری قوت سے بھارت کے اس نظام کو تہس نہس کر دے جہاں پہ اس قسم کی سوچ آگے بڑھ رہی ہے۔ پاکستان میں پرائیویٹائزیشن کی تاریخ کے حوالے سے کل اہم ترین دن تھا۔ کل پاکستان انٹرنیشنل یعنی پی آئی اے باضابطہ طور پہ عارف حبیب کنسورشیم کی پی آئی اے ایکوٹی لمیٹڈ کے زیر انتظام چلی گئی، جس کے ساتھ ہی ڈیکیڈ سے قومی خزانے پر کھربوں روپے کا بوجھ بننے والی قومی ایئر لائن پر حکومتی کنٹرول کا خاتمہ ہو گیا۔ یہ پاکستان کی 2005 کے بعد پہلی اور سب سے بڑی کامیاب پرائیویٹائزیشن ہے اور پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی نجکاری ڈیل بھی اس کو قرار دیا گیا ہے۔ اس موقع پہ موجود رہے کل پرائم منسٹر شہباز شریف، فیلڈ مارشل عاصم منیر، ڈیپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار، اور ان کی موجودگی میں ہونے والی تقریب میں پرائیویٹائزیشن کمیشن نے پی آئی اے کا باقاعدہ انتظامی کنٹرول اس نئے کنسورشیم کے حوالے کیا۔ اسی دوران نئی انتظامیہ نے فوجی فاؤنڈیشن کے مینیجنگ ڈائریکٹر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ انور علی حیدر کو پی آئی اے کا پہلا چیئرمین مقرر کر دیا، جبکہ بورڈ میں کنسورشیم کی نمائندگی کرنے والوں میں جناب عارف حبیب، جناب گوہر اعجاز، جناب فضل شیخ، جناب عقیل کریم ڈیڈی اور محترمہ فرزانہ فیروز کو شامل کیا گیا۔ پرائیویٹائزیشن کمیشن کے مطابق حکومت کو ڈیل مکمل کرنے سے پہلے 40 مختلف شرائط پوری کرنی پڑی۔ جی ہاں، 40۔ پاکستان اور بیرون ملک ریگولیٹری منظوریوں کے علاوہ لیگل، کمرشل، ٹیکس، شیئر ہولڈنگ، لیزنگ اور کارپوریٹ گورننس سے متعلق تمام تقاضے پورے کیے گئے۔ یہ تمام منظوریاں اس لیے ضروری تھیں تاکہ پرائیویٹائزیشن اور اس کے منتقل ہونے کے بعد بھی پی آئی اے بغیر کسی لیگل یا آپریشنل رکاوٹ کے اپنی فلائٹس جاری رکھ سکے۔ دسمبر 2025 میں ہونے والی بیڈنگ کے نتیجے میں کنسورشیم نے 180 بلین روپیز کی انویسٹمنٹ کا وعدہ کیا تھا، جس میں 55 ارب روپے حکومت پاکستان کو پی آئی اے کی فروخت کے عوض ادا کر دیے گئے، جبکہ 125 بلین روپیز ڈائریکٹ پی آئی اے میں لگائی جائیں گے۔ اپریل میں کنسورشیم نے حکومت سے 25% ریمیننگ شیئرز بھی 45 بلین روپیز میں خرید لیے، جس کے بعد پی آئی اے 100% پرائیویٹ سیکٹر کی ملکیت میں آ چکی ہے۔ نئی ایڈمنسٹریشن کا ٹارگٹ سپٹمبر 2026 تک ایئر لائن کے فلیٹ کو بڑھا کر 50 طیاروں تک لے جانا ہے، اور یہ سب کچھ آئندہ 3 مہینوں میں ہو جائے گا۔ پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن پاکستان کے لیے صرف ایک کارپوریٹ ٹرانزیکشن نہیں بلکہ پاکستان کے انویسٹرز کے ٹرسٹ کا ایک بہت بڑا امتحان بھی تھا۔ کیا پاکستانی پاکستان میں پیسہ لگانے کے لیے اس طریقے سے آگے آئیں گے؟ اور اگر یہ ماڈل کامیاب ہوتا ہے اور سرمایہ بر وقت آتا ہے، ایئر لائن کی کارکردگی بہتر ہوتی ہے، تو یہ پاکستان کے فیوچر کی دیگر پرائیویٹائزیشن کے لیے ایک بہت بڑی پازیٹیو مثال بن جائے گی۔ ہر لحاظ سے پاکستان کی اکانومی کے لیے، بزنس کے لیے، پاکستان کے امیج کے لیے، برانڈ کے لیے گیم چینجر ایونٹ ہے جو ہوا ہے، اور اس کے اثرات یقیناً پاکستان کی معیشت پہ، پاکستان کے برانڈ پہ اور پاکستان کے بزنس ایٹماسفیئر پہ ضرور پڑیں گے۔ اس کی مزید تفصیلات ہم لیتے ہیں۔ پرائیویٹائزیشن، خاص طور پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن کے روئے رواں فارمر منسٹر فار انڈسٹریز اینڈ کامرس جناب گوہر اعجاز لاہور سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ گوہر اعجاز صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ گویا کہ وہ دن آ گیا جس کا کہ پاکستان جو ہے وہ کئی دہائیوں سے انتظار کر رہا تھا۔ اب وہ دن جب یہ کہ پاکستان کی جس ایئرپورٹ سے ایک پہلی انٹرنیشنل ڈائریکٹ فلائٹ جائے گی انڈر پرائیویٹائزیشن، انڈر آپ لوگوں کے کنٹرول میں، وہ کتنی دور ہے ابھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کامران خان صاحب، سب سے پہلے تو آج آپ کے شو کے تھرو میں پوری قوم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہ پاکستان کی ہسٹری کی سب سے بڑی پرائیویٹائزیشن ہے، اور اس سے بڑی خوشی ہے کہ اس میں 6 کے 6 کنسورشیم ممبرز پاکستانی بزنس ہاؤسز ہیں، اور جو ہے ان پاکستانی بزنس ہاؤسز نے اس بات کو پروو کیا کہ
پاکستان کا بزنس مین پاکستان سے محبت کرتا ہے اور پاکستان کے بزنس کے پاس یہ کیپیسٹی موجود ہے کہ جو ہے وہ اتنی بڑی پرائیویٹائزیشن جو کہ 180 ارب روپے یا $750 ملین $750 ملین کے ایکویلنٹ بن جاتی ہے، وہ پرائیویٹ سیکٹر نے اس کو جو ہے پرائیویٹ کیپٹل سے اس کو حکومت سے لیا ہے اور لے کے جو ہے اتنی بڑی آرگنائزیشن کو چلانے کے لیے انہوں نے اپنے جو ہے وہ 7 ٹاپ جو ہے وہ ایگزیکٹوز نامنیز کو بورڈ پہ بھیجا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پہلا چیئرمین بھی یونانیمسلی الیکٹ کر کے ان بزنس ہاؤسز نے جنرل انور علی حیدر کو جو ہے اپنا پہلا چیئرمین نامنیٹ کیا ہے تاکہ جو ہے یہ بورڈ یہ جو کنسورشیم ہے وہ اب اس ایئر لائن کو اس راستے پہ لے جائے جس کی ہم سے پوری قوم کو توقع ہے۔ مجھے اللہ سے پوری امید ہے کہ ہم قوم کی توقعات پہ پورے اتریں گے اور پاکستان کی اس انٹرنیشنل ایئر لائن کو دوبارہ وہ جو ہے اس جگہ پہنچائیں گے جہاں اس کا پہنچنے کا حق ہے۔ I would say that we have to win the lost glory back and we need to look at the glorious past and it has to be the airline جس میں ہم بار بار کہتے ہیں کہ جس کا سلوگن یہ تھا کہ great people to fly with۔ ہم نے جو ہے اس سلوگن کو واپس جیتنا ہے اور پاکستان کا جو جھنڈا اس ایئر لائن کے اوپر ہے اس کی ہم نے جو ہے وہ امانت کی حفاظت کرنی ہے۔ تو یہ اپیرنٹلی جو ابھی تک سامنے چیز آئی ہے گوہریزہ صاحب، اس میں ابھی کوئی ڈیٹ آپ لوگوں نے نہیں اس پہ کریٹ کیا ہے، یہ ابھی فی الحال تو اتنی ہیویلی ڈیٹڈ کمپنی اب آپ شروع کر رہے ہیں وداؤٹ اینی ڈیٹ، یہ صحیح ہے نا؟ جی بالکل ایسا ہی ہے، کوئی ڈیٹ کوئی قرض نہیں اس کمپنی پہ لیا جا رہا۔ 180 ارب روپے کی یہ ٹرانزیکشن ہے جس میں سے 55 ارب روپے حکومت کو دیا جائے گا اور 125 ارب روپے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کے اندر ایز ایکوٹی جمع کرایا جائے گا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ 1 سال کے اندر اندر اس ایئر لائن کو اس ایکوٹی جو 125 ارب 125 بلین جو ایکوٹی اس کمپنی میں جائے گی، اس کمپنی کا فائدہ میں یہ سمجھتا ہوں نہ صرف اس ایئر لائن کو ہوگا، نہ صرف اس کے سٹاف کو ہوگا، نہ صرف اس کی کمٹمنٹس کو ہوگا، بلکہ اس کے برانڈ کو اور اس کے فلیٹ کو سب سے بڑا فائدہ ہوگا۔ یا آپ نے بتایا کہ کس کس کو فائدہ ہوگا، مگر مجھے یہ بتائیے کہ جس فائدے کو میں دیکھ رہا ہوں وہ ایک عام پاکستانی کا فائدہ ہے۔ میں تو اس دن کی بات کر رہا ہوں جس دن یہ پاکستان کا بزنس کیپٹل، پاکستان کا اکنامک ہب، پاکستان کا نرو سینٹر، یہاں سے ڈائریکٹ فلائٹ اڑے گی اور وہ لنڈن جائے گی یا نیو یارک جائے گی یا پیرس جائے گی، اور لاہور سے لوگ اڑیں گے، مختلف فلائٹس پی آئی اے کی مختلف وقت پہ جو ہیں وہ انٹرنیشنل ڈیسٹینیشنز پہ جاری ہوں گی اور اسلام آباد سے جاری ہوں گی۔ یہ بالکل ایک الگ منظر ہوگا، یہ ایک خواب کا سا منظر ہے۔ یہ انشاءاللہ فل بلوم ہم کب دیکھنے لگیں گے اور اس کی بگننگ کب ہوگی؟ ہم 6 مہینے سے اس کی پلاننگ کر رہے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ خود مدد کر دیتے ہیں۔ جب ہم نے 23 دسمبر کو یہ بڈ جیتی تھی تو اس وقت کنڈیشن ایسی تھی کہ آپ کو 2033 تک کوئی جو ہے وہ جہاز کی اویلیبلٹی نہیں تھی، نہ نیرو باڈی کی نہ وائڈ باڈی کی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسا موقع کریٹ کر دیا ہے کہ اب ہم کانفیڈنٹ ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ 3 مہینے کے اندر اندر ہمارے آرڈرز جو ہیں وہ پلیس ہو جائیں گے، وائڈ باڈی کے بھی، نیرو باڈی کے بھی، اور ہم اسی سال میں جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ نئے فلیٹ کے ساتھ جو ہے وہ اس ایئر لائن میں نئی ڈیسٹینیشنز جو کہ اس وقت رکی پڑی ہیں پچھلے کئی سالوں سے، ان ڈیسٹینیشنز پہ امریکہ میں بھی جائیں گے۔ ہم جو ڈیسٹینیشنز ابھی شروع ہوئی ہیں لنڈن، مانچسٹر، برمنگھم، ان ڈیسٹینیشنز پہ بھی کراچی، لاہور، اسلام آباد ہر جگہ سے فلائٹ سٹارٹ کریں گے۔ بٹ میں آج صرف یہ بات کرتا ہوں کہ یہ پیغام صرف ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو دنیا میں ہمارے ایکسپیٹس ہیں، جو لوگ یہاں سے ٹریول کرنا چاہتے ہیں ڈائریکٹ اور پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن سے اور پاکستان سے محبت کرتے ہیں کہ ہم نے اپنی ایئر لائن پہ جانا۔ تو اس سے بڑا پیغام ایک اور ہے خان صاحب کہ یہ 10,000 لوگ اس ایئر لائن کے ساتھ بھی وابستہ تھے، تو حالت یہ تھی کہ وہ بھی سارے جو ہے وہ امانت ہے ہماری قوم کے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ان کے لیے بھی ایک نئی شروعات ہے، ایک نیا دن ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو
ایسٹ ہوتا ہے وہ ایسٹ لوگ ہوتے ہیں. ایسٹ خالی جہاز نہیں ہے, ایسٹ وہ لوگ بھی ہیں. ان لوگوں کے لیے بھی آج میرا پیغام ہے کہ آپ کو ایز پرائیویٹ سیکٹر آج سے جو ہے ایکسیل کرنا پڑے گا کہ لوگ سمجھیں کہ یہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن ہے اور پرائیویٹ سیکٹر کی ایئر لائن ہے. بیکاز ہر چیز تو وہ لوگ ہیں, وہ اصل ایسٹ وہ ہیں. جہاز اور لوگ یہ دونوں مل کے جو ہے یہ کمبینیشن سے یہ پروڈکٹ بنے گا. اور انشاءاللہ تعالی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پروڈکٹ بہترین پروڈکٹ ہوگا. جب بھی پی آئی کی بات کرتے ہیں اکثر ہماری بات جو ہوتی ہے وہ فوکسڈ ہوتی ہے انٹرنیشنل سیکٹر پہ. یہ بتائیے کہ ڈومیسٹک سپیس یہ ڈومیسٹک سپیس بھی وہ اتنی بہت زبردست اور جس کو کہ پی آئی اے نے خالی کر دیا انفارچونیٹلی, اور بالکل ایک ایسا رہ گیا ہے کہ وہ برائے نام وہ چیز رہ گئی ہے. کتنا بڑا پوٹینشیل ہے, کتنی بڑی ضرورت ہے. کراچی سے لاہور جانے کے لیے آپ کو 12 گھنٹے انتظار کرنا پڑتا ہے. یہ اور لاہور سے اب ایک آدھ کوئی کسی پرائیویٹ سیکٹر میں ایک فلائٹ شروع ہو گئی ہے. یہ جو پاکستان کے اندر کی کمیونیکیشن, ایئر کمیونیکیشن ہے, جس کا کہ ایک بریک ڈاؤن ہی ہم ایک طرح کا دیکھ رہے ہیں اس سیکٹر میں جو پی آئی اے ڈومینیٹ کرتی تھی آن بیسڈ آف جو اس کی سروسز ہوتی تھی, جو اس کا پورا ہوتا تھا, وہ اس کے لیے کیا ویژن ہے خاص طور پہ ڈومیسٹک سیکٹر کے لیے؟ کامران صاحب دیکھیں, جب گورنمنٹ سیکٹر میں ایئر لائن چلتی ہے تو وہ اس بات پہ چلنے ہر جگہ پہنچانا ہے بیسک ویلفیئر لوگوں کا اور لوگوں کی سہولت. جو پرائیویٹ سیکٹر میں جب کوئی بھی چیز چلتی ہے تو وہ بزنس کانسیپٹ پہ چلتی ہے. اب میں بزنس ایسپیکٹ دیکھوں, اور ہم نے اس پورے 6 مہینے میں بیسٹ کنسلٹنٹس دنیا کے ہم نے لیے رکھے. ہمارے پاس ٹرکی کے بھی جو ٹرکش ایئر لائن کے چیئرمین سی ای او وہ بھی اس وقت ہمارے کمرشل ڈائریکٹرز وہ بھی ہمارے 6 مہینے سے ایڈوائزرز ہیں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اپنے اندر جیسے آپ نے کہا ہے نا بہت بڑا اسکوپ ہے, جس کو ہم اس پوٹینشیل کو, کیونکہ ہم یہ سمجھتے رہے شاید گورنمنٹ نے ویلفیئر کی وجہ سے چلا رہی تھی فلائٹ کراچی سکھر یا کراچی گلگت یا لاہور گلگت. اتنا بڑا پوٹینشیل ہے, اتنا بڑا پوٹینشیل ہے خان صاحب کہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہم اپنے پوٹینشیل کو خود ہی نہیں ریئلائز کر رہے جو یہاں موجود ہے. ایک جملہ میں آپ کو کہوں گا, ہم کہتے ہیں کہ ایئر لائن جو ہے وہ شاید پرفارم نہیں کر رہی تھی. ہم نے اس کی جو بیلنس شیٹ دسمبر 25 کی کلوز ہوئی ہے, اس کی ٹرن اوور جو ہے تقریباً 230-240 ارب کے درمیان ہے. تو اس کا مطلب ہے یہ ایئر لائن اس حالت میں بھی صرف 16 جہازوں کے ساتھ بھی $100 ملین کی ٹرن اوور کر رہی تھی. پاکستان کی پرائیویٹ سیکٹر کی جو میں لارجسٹ کمپنیز کو دیکھتا ہوں جو مینوفیکچرنگ میں یا سروس میں, کوئی بھی $1 بلین کمپنی نہیں ہے. ابھی تو یہ ایئر لائن چلی نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگلے سال اس کی ٹرن اوور جو ہے جب تک یہ پبلک میں آتی ہے, دس ول بی دا لارجسٹ ٹرن اوور کمپنی ان دا کنٹریز, اینڈ اٹ ول بی دی پاکستان برانڈ جو یہ فلائٹ اور پلین کیری کر رہا ہوگا, یہ پاکستان کا سب سے بڑا برانڈ بنے گا انشاءاللہ. لیکن گوہر صاحب یہ فرمائیے گا کہ کمپٹیشن بھی ہے نا ابھی جن روٹس پہ آپ کر رہے ہوں گے, جس جگہ پہ جانا آنا ہے, اور کمپٹیشن ان سے ہے جو کہ بالکل ورلڈ کلاس ٹاپ ایئر لائنز ہیں. آپ کا مقابلہ ہے ایمریٹس سے ہے, آپ کا قطر سے ہے, آپ کا اتحاد سے ہے, اور یہ وہ ہے جو دنیا میں نمبر 1 ایئر لائنز ہے. اور آج کل ہم جب کیبن میں جاتے ہیں, نئے جہازوں میں جاتے ہیں, تو ان کا منظر ہی کچھ اور ہوتا ہے. آج کل لوگ انٹرنیٹ استعمال کر رہے ہوتے ہیں, آج کل لوگ ان کی زبردست سروسز ہیں, اور کیبن ایک سے ایک ہے, زبردست ہے. اور ظاہر ہے کہ جب آپ نئے جائیں گے تو لوگ آپ کی طرف بھی دیکھیں گے اور پھر اپنا پرانا وہ یاد کریں گے جو اس سے پہلے وہ انجوائے کیا کرتے تھے. یہ سروسز, یہ تمام چیزیں, یہ بھی آپ نے آبویسلی اسی لیول کی تو نہیں کرنی, لیکن ایسا کرنا ہے کہ پاکستانی اندر جائے تو خوش ہو جائے, وہ ایک دم خوشی سے پھول جائے کہ یار یہ مزہ آ گیا. کامران خان صاحب کیوں نہیں ہونی ہے؟ وہی جہاز ہیں, وہی بوئنگ بناتا ہے, وہی ایئر بس بناتا ہے. ہمارے پاس مسئلہ کیا ہے کہ 20 سال سے تو کوئی جہاز ہی نہیں خریدا گیا. ہمارے پاس جو ونٹیج ہے وہ 2006, 7, 8 کے جہازوں کی ونٹیج ہے جو وائٹ باڈیز ہیں. نیرو باڈیز بھی 10 سے 12 سال پرانے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ جو ایئر لائنز ہیں یہ تو 10 سال سے پرانا کوئی جہاز ہی نہیں رکھتی جن کا نام آپ لے رہے ہیں, ایمریٹ, اتحاد اور قطر, اور ان کے پاس اتنا پیسہ ہے, اسٹیٹ آرگنائزیشن ان کے پیچھے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جتنی ہم نے اس کو کیپٹلائز کیا ہے
ایکوٹی کے ساتھ کہ یہ $750 ملین کی ایکوٹی کی کمپنی بن گئی ہے. اس کے اندر آج کے دن ایکوٹی اور کیپٹلائزیشن جو ہے وہ 125 ارب روپے کی کیپٹلائزیشن کمٹ ہو گئی. اور جو ہے وہ جس ڈائریکشن میں یہ بورڈ لے کے جانا چاہتا ہے, یہ جو 6 گروپس ہیں یہ کوئی رکنے والے گروپس نہیں ہیں خان صاحب. نہ فوجی, نہ فاطمہ, نہ لیک سٹی, نہ عارف حبیب, نہ AKD, نہ سٹی, یہ رکنے والا کوئی بھی نہیں ہے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ ان ایئر لائن سے کمپیٹ بھی کریں گے اور ان لائن سے ایکسل بھی کریں گے. اور اس کے بعد جو سفر آپ 3 گھنٹے 4 گھنٹے وہاں پر ٹرانزٹ میں لے کے اور 8 گھنٹے کی ڈائریکٹ فلائٹ کے بجائے 18 اور 20 گھنٹے میں گھر پہنچ رہے تھے, وہ آپ ڈائریکٹ فلائٹس پہ بھی آئیں گے. اور انشاءاللہ تعالیٰ جب جہاز میں آئیں گے تو اس سے بہتر کیبنز ہمارا اللہ سے ایک ہی نیت ہے کہ اب ہم بہترین جہاز دنیا سے لے سکیں, اپنے فلیٹ میں ایڈ کر سکیں. اور اس سفر پہ اب ہم نکل رہے ہیں, اور اس سفر پہ نکل کے یہ جو ہے قوم کو اس کی خوشخبری کہ نیا فلیٹ کے اندر جو ایڈ ہو رہا ہے وہ جلد آپ کے پروگرام میں 14 اگست کو میں دوں گا انشاءاللہ. زبردست. اچھا گوہر اعجاز صاحب, ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے, وہ مینجمنٹ کے لحاظ سے جو مجھے بہت ہی یونیک اور بہت اچھا فیل ہوتا ہے کہ جو ہائیبرڈ مینجمنٹ بنی ہے, جس میں ایک جانب فوجی فاؤنڈیشن ہو گیا ہے, ایک جانب یہ پاکستان کے ماشاءاللہ لیڈنگ بزنس جو گروپس ہیں, جو کارپوریٹ لیڈرز ہیں, آپ لوگ ہو گئے ہیں, اور یہ بڑی اچھا ایک ہائیبرڈ سا نظام بنا ہے جس میں کہ فوجی کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ فوجی, اور نام بھی آ رہا ہے کہ جی کہ چیئرمین صاحب جو ہے وہ جنرل صاحب کیسے آ گئے. لیکن ہم جب دیکھتے ہیں کہ جی ان کی اپنی مارکیٹ کیپ جو ہے وہ خود پاکستان کی سب سے بڑی مارکیٹ کیپ ہے, وہ $2 بلین کا یہ پورا گروپ ہے, اور وہ بزنس گروپ ہے, وہ کمرشل گروپ ہے. اور اس کو پھر یہ جنرل حیدر صاحب اس کو ویسے تو فوجی فاؤنڈیشن کے وہ MD ہیں, لیکن اب آپ نے اس کو اس بورڈ کا بھی چیئرمین بنا دیا ہے. وہ ایک طرف فوجی نظام, ایک طرف یہ پورا آپ لوگ کارپوریٹ لیڈر, ڈیٹ فری, ایک بڑی ایک زبردست قسم کا یہ کمبینیشن بنا ہے. خان صاحب میں تھوڑا سا اس میں ایڈ کرتا ہوں کہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو ہائیبرڈ نظام ہے, ہائیبرڈ نظام شاید کسی وجہ سے بنا. یہ کنسورشیم جیتنے کے بعد جو عارف حبیب کنسورشیم کے 5 ممبرز تھے, ہم فوجی فاؤنڈیشن کے پاس گئے اور ہم نے فوجی فاؤنڈیشن کو اپروچ کر کے کہا کہ آپ ہمارا حصہ بنیں, کیونکہ وہ پہلے بڈ سے نکل گئے تھے. اور ہم نے اس کو اس وجہ سے کہا کہ اگر آپ آج دیکھیں تو پاکستان کا جو لارجسٹ بزنس گروپس ہیں جس کی مارکیٹ کیپ, اگر آپ صرف فوجی فرٹیلائزر آپ نے $2 بلین بتائی ہے, آج فوجی فاؤنڈیشن کی تمام کمپنیز کی مارکیٹ کیپ شاید $5 بلین سے زیادہ ہے, $5 بلین سے زیادہ ہے. دے آر دا لارجسٹ گروپ ان کیپٹل اسٹاک مارکیٹ ان پاکستان. 5 بلین ان کی شاید ماری کی اگر گیس کی آپ دیکھیں گے تو جی 1.5 بلین 2 بلین کے قریب. جی بالکل ٹھیک ہے, صحیح ہے. تو ان کے پورے گروپ کی آج سیمنٹ میں بھی موجود ہیں, آئل اینڈ گیس میں بھی موجود ہیں, فرٹیلائزر میں بھی موجود ہیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ ان کا جو گرپ ہے بزنس پہ, دے آر کمپیٹنگ ود آل دا بزنس ہاؤسز ان آل دا سیکٹرز. بینکنگ میں بھی موجود ہے. سر ایک اور چیز بڑی, جنرل حیدر کو ہم نے جب جی خان صاحب جنرل حیدر کو جو ہم نے نامینیٹ کیا, یہ بہت سمجھ کے ہم نے نامینیٹ کیا. ٹوڈے جو ہے وہ ہم سب گروپس جب ساتھ بیٹھے ہیں تو چیئرمین جو کو بٹھایا جاتا ہے اس کی عزت کی جاتی ہے. اور ہم یہ سمجھ لیں کہ سارے بزنس ہاؤسز دے آر آل $1 بلین بزنس ہاؤسز, سب کی ٹرن اوورز $1 بلین کے قریب ہیں. اور کمال ایکسل کیا ہے عارف حبیب صاحب نے, فواد اور فضل مختار صاحب نے, فاطمہ میں, سٹی اسکول فرزانہ فیروز صاحبہ نے کمال کیا ہے. تو یہ سارے جو بزنس ہاؤسز ہیں انہوں نے سب نے اکٹھے ہو کے جو ہے یونانیمسلی جنرل حیدر کو لے کے آئے ہیں. بٹ بیسک پتہ کیا ہے کہ ہم 6 مہینے سے کام کر رہے ہیں جنرل حیدر کے ساتھ, اور ہم نے یہ سمجھا کہ وہ تو بائنڈنگ فورس ہیں, اور اتنی خوبصورتی سے انہوں نے اپنی میٹنگ میں اپنی عزت اور اپنا وقار بڑھایا. اور جو ہے وہ ہم سب نے سمجھا کہ عارف حبیب صاحب نے, میں نے, فواد صاحب نے, سب نے جا کے خود پرسنلی ان کو پروپوز کیا ایز چیئرمین آلسو. تو خان صاحب بات یہ ہے کہ اس نے بے شک جو لوگ جانتے ہیں وہ انتہائی نفیس شخصیت, انتہائی شریف, انتہائی انٹیگریٹی اور انتہائی, اور پھر بزنس ایکیومنٹ جس طرح سے فوجی فاؤنڈیشن انہوں نے لیڈ کیا ہے اس کا کوئی جواب نہیں. مگر ایک اور چیز اسی پرائیویٹائزیشن کے لحاظ سے پاکستانی بڑی ایک امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے جاننا اور سب کو پتہ ہونا کہ اس میں جو فیلڈ مارشل عاصم منیر کا رول رہا ہے آل تھرو دا پرائیویٹائزیشن پروسیس, یہ کوئی
لوہے کے چنے چبانے سے زیادہ مشکل کام ہے پاکستان میں ایک چھوٹی سی چیز کا ہونا، اور اس پی آئی اے کا پرائیویٹائز ہو جانا، اور اس کا آپ نے دیکھا آخر تک میں بھی آ گیا کہ جی کنسیشن کیوں دے دیا، اور یہ تمام چیزیں پارلیمنٹ کے اندر، اور پوری پارٹیز ہیں پولیٹیکل پارٹیز جنہوں نے ٹوتھ اینڈ نیل ساری زندگی پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن کو اپوز کیا اور اس کو اس جگہ پہ پہنچا دیا کہ وہ تباہی کے آخری کنارے تک پہنچ گئے. انہوں نے بھی جو ہے اس کو مانا، اور پھر اس پہ ظاہر بڑا کریٹیکل رول آل تھرو دا پرائیویٹائزیشن پروسیس جو ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر کا رہا. اور مجھے تو یہ بتایا کہ جی کہ یہ بوئنگ سے آپ کو ابھی آپ نے بتایا کہ وہاں تو پیک کیوں ہے، وہاں پہ تو آپ کو مل نہیں سکتے، کہ اس میں بھی جو ہے ماشاءاللہ ان کا انفلوئنس استعمال ہوا تو پھر وہ آپ کو نئے جہاز ملے. خان صاحب آپ سے میں انفارمیشن شیئر کر دیتا ہوں، قوم کو پتہ ہونا چاہیے کہ پچھلے سال جب پرائیویٹائزیشن فیل ہو گئی تھی اور پہلی دفعہ جب کوشش کی گئی اور کوئی بیڈر نہ آئے تو محمد علی صاحب کو اس کا پرائیویٹائزیشن کا منسٹر بنایا گیا، اور فیلڈ مارشل صاحب نے بزنس مینوں کو بلایا، آپ کے علم میں ٹاپ 10 بزنس ہاؤسز کو بلایا، اور ان کا جملہ میں قوم کو سنانا چاہوں گا. ان کا میرا جو ہے دل رو رہا ہے کہ کیا پاکستان کے بزنس مین اکٹھے ہو کے بھی اس پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کو نہیں سنبھال سکتے اور چلا سکتے؟ کیا پاکستان کے بزنس ہاؤسز میں اتنی طاقت بھی نہیں ہے؟ تو وہاں پہ میرا جواب یہ تھا کہ ہم یہ ذمہ داری لے رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. پاکستان کے بزنس مین جو ہے وہ اس ایئر لائن کو لیں گے بھی، اور پاکستان کی اس ایئر لائن کو اس کی لاسٹ گلوری بھی جو ہے وہ نہ صرف اس کی واپس لائیں گے بلکہ اس کو دنیا کے میپ میں ٹاپ ایئر لائن میں شامل کریں گے. یہ وہ عہد تھا جو ہم فیلڈ مارشل صاحب کے پاس گئے. پرائم منسٹر صاحب نے بھی اسی طرح سے جو ہے ہماری میٹنگ کال کی، اور انہوں نے بھی اسی طرح انکریج کیا کہ آپ لوگ سامنے آئیں. اس کے بعد یہ 2 گروپس آئے، آپ کو معلوم ہے، آپ نے اس کے اوپر بڑی اچھی کوریج کی، عارف حبیب کنسورشیم، ڈبا صاحب. ہم نے کوشش بھی کی کہ اکٹھے ہو جائیں، جس میں کہ ہم تو نیشنل انٹرسٹ میں کام کر رہے ہیں، لیکن وہ آمنے سامنے، وہ پچھلی بار بھی میں نے کہا تھا پاکستان انڈیا کا میچ ہو گیا اور پاکستان جیت گیا، تو وہ اللہ کی طرف سے موجود ہے کہ جو کچھ اللہ نے حقیقت ڈالنی ہوتی ہے کہ بیسٹ ٹیم بن گئی، ایک کنسورشیم بن گیا، اور یہ کنسورشیم سامنے آیا. لیکن میں آج یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پرائیویٹائزیشن ایک دروازہ کھلا ہے آج پاکستان کا، کہ ہم اس کو جتنا دیکھ رہے ہیں کہ یہ حکومت نے اس کی کوشش شاید آج سے 20 سال پہلے پرائیویٹائز کرنے کی تھی. اس نے 20 سال میں 700 ارب روپے کا نقصان کیا ہے کامران خان صاحب، اور میں اگر اس کا ڈالر کیلکولیٹ کروں تو یہ ایوریج 100 روپے کے ڈالر سے 7 بلین ڈالر کا نقصان ہوا ہے. یہ 700 ارب کا نہیں ہوا، یہ 7 بلین ڈالرز کا نقصان اس نے کیا ہے. اور اس کے بعد جو پچھلے 5 سال سے جس طرح وہ ایئر لائن چل رہی ہے، وہ ایئر لائن اس طرح چل رہی تھی کہ جو آپ کہتے ہیں کہ کوئی چیز ٹھیک نہیں ہے، اس کی وجہ یہ تھی کہ کیش فلو ہی نہیں تھا. اور جب کیش فلو ہی نہیں تھا کمپنی میں تو اس کو جہازوں کو، اگر 777 کے 14 جہاز تھے تو 7 جہاز کو بند کر دیا گیا، اور 7 جہاز چل رہے ہیں صرف. اسی طرح ایئر بس کے جہاز بند کر دیے گئے، ٹھیک ہے، کہ اسپیئر پارٹس خریدنے کے ہی پیسے نہیں رہ گئے تھے ایئر لائن کو، اور گورنمنٹ اور پیسے انجیکٹ نہیں کرنا چاہتی. تو میں یہ چاہتا ہوں حکومت کا کام کاروبار کرنا نہیں ہے، اینڈ دس از اے کیس ہسٹری کہ حکومت کا کام جب اس نے اپنا کام کیا پالیسی میکنگ تو جس حکومت نے بھی کیا وہ کامیاب ہوئی ہے. جس حکومت نے کاروبار کرنے کی کوشش کی ہے وہ شاذ و نادر ہی کامیاب ہوتی ہے ان ملکوں میں یا ان اداروں میں جن میں کوئی رائٹ مین فار دا رائٹ جاب مل جائے. پی آئی اے کی ہسٹری یہ بتا رہی ہے کہ پچھلے 20 سال میں جو ہے اس کو نہ رائٹ مین فار دا رائٹ جاب ملا، نہیں کو چلنے نہیں دیا، یا پالیسی ہی نہیں بنی ایویشن سیکٹر کے لیے کہ وہ ایویشن سیکٹر جو ہے وہ ترقی کر سکتا. آپ نے ابھی اسمبلی کی بات کی، کیا ڈسکس کر رہے تھے کہ جو ہے پچھلے 20 سال سے جہاز تو کوئی آیا نہیں، وہ کہہ رہے نہیں جہازوں پہ سیلز ٹیکس لگا رہنے دو، ان کے اسپیئر پارٹس پہ لگا رہنے تو، نہ اسپیئر پارٹس آئے نہ جہاز آئے، جہازوں کو بند کر کے ان کے اسپیئر پارٹس جو ہے وہ کینیبلائز کر کے جہاز چلا دیے گئے. ٹھیک ہے، تو پالیسی کو پارلیمنٹ کو بھی جو ہم نے یہ پیش ہوا پروپوزل، ہم نے کیا ڈسکس کیا کہ اگر سیلز ٹیکس لگانا ہے تو سیلز ٹیکس تو ان پٹ آؤٹ پٹ ہوتا ہے. اگر آپ نے جہازوں پہ لگانا ہے، اس کے اسپیئرز پہ لگانا ہے تو اس کے ٹکٹوں پہ بھی لگائیں پھر، تاکہ یہ پاس آن ہو سکے. ٹکٹوں پہ انہوں نے ایکسائز ڈیوٹی لگا دی اور سیلز ٹیکس 0 کر دیا، اور ان پٹ کے اوپر سب سیلز ٹیکس لگا دیا.
ہم نے کہا بھئی ایک سسٹم چلائیں یا سیلز ٹیکس چلائیں یا ایکسائز چلائیں. تو نیگوسیشن میں محمد علی صاحب بہت سمجھدار ہیں. انہوں نے پچھلے 6 مہینے میں جس طرح سے اس کو کیری آؤٹ کیا 40 سی پیز کو، اس سے پہلے جس طرح سے انہوں نے سارے کنسورشیم کے ساتھ 6 مہینے میٹنگ کی، ان کا بہت بڑا اس میں آئی بلیو ان کی کنٹریبیوشن ہے کہ انہوں نے بڑی ذمہ داری کے ساتھ ان ساری باتوں کو سمجھا کہ اٹس ویری سمپل ٹو انڈرسٹینڈ کہ جہازوں میں آپ نے سیلز ٹیکس لگایا ہوا ہے اس کے اوپر جہاز خریدنے پہ اسپیئر پارٹ، اور آؤٹ پٹ پہ 0 ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ ٹیکس بن گیا. ادھر آپ نے ایکسائز ڈیوٹی لگا دی ٹکٹوں کے اوپر، وہ ایک علیحدہ ٹیکس بن گیا. بھئی اگر سیلز ٹیکس سسٹم چلانے تو پھر سیلز ٹیکس چلائیں نا، آگے بھی سیلز ٹیکس لیں تاکہ وہ ایڈجسٹ ہو سکے. تو نہ جہاز آئے نہ اس کے سپیئرز آئے، اور جو ہے 150 ارب روپے انہوں نے ایکسائز ڈیوٹی اکٹھی کر دی. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ سارے جہاز 20 سال کے ونٹیج سے پرانے ہو گئے. اور جو آپ نے کہا کہ ملک میں جو ہے وہ جہاز چلنے ہی بند ہو گئے کہ 50 جہازوں سے کم ہمارے ملک میں شاید آج جہاز رہ گئے ہیں. 25 کروڑ لوگوں کا ملک اور 50 بھی جہاز نہیں ہے. تو پالیسی میکنگ از آلسو ویری امپورٹنٹ کہ ایئر لائن تو ایئر ٹریول تو آج ضرورت ہے، تو اس کو ایز اے نیڈ ایز اے سروس انڈسٹری چلانا ہے. اگر آپ اتنا ٹیکس لگا دیں گے، جو ہم نے ٹیکس سٹرکچر دیکھا وہ دنیا کا ہائیسٹ ٹیکس سٹرکچر تھا ہمارے سسٹم میں. آپ نے دیکھا کہ 5-5 6-6 لاکھ روپے ایکسائز ڈیوٹی تھی بزنس کلاس پہ، فورن ٹریول پہ. اس کو بھی ہم نے جو ہے وہ ریپرزینٹ کیا کہ آپ نے کیا کیا ہوا ہے. کیا بزنس کلاس میں اگر کوئی آدمی ٹکٹ لے کے چلتا ہے کیا جرم ہے کیا؟ کیوں آپ نے 6 لاکھ روپے کی ایکسائز ڈیوٹی اور 5 لاکھ کی دی ہوئی ہے؟ لوگ انٹرنیشنل ایئر لائنز پہ جا کے جہازوں کے اندر جا کے وہ اپنے ٹکٹس اپ گریڈ کرا رہے تھے. یہاں تو کچھ بھی نہیں آ رہا تھا. پی آئی اے کے پاس ہم نے چیک کیا تو انہوں نے ایگزیکٹو اکانومی کر دی تھی، بزنس کلاس تھی نہیں. تو the question is policy making also is very important کہ وہ بزنس تھرائیو کرے، وہ بزنس تھرائیو کرے. تو جب آج میں دیکھ رہا ہوں کہ جب یہ پالیسی آئی ہے تو یہ سیلز ٹیکس باقی ایئر لائنز کو بھی اویلیبل ہو گیا کہ آپ بھی جہاز لے کے آئیں کہ پاکستان کی ایئر لائنز وہ بزنس لیں جو کہ پاکستانی ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل دونوں اویلیبل ہیں. خان صاحب $7 بلین خرچ ہو رہا ہے سالانہ، $7 بلین پاکستانی پے کر رہے ہیں انٹرنیشنل ایئر لائنز کو. یہ $7 بلین پاکستان کا حق ہے کہ پاکستان کی انڈسٹری میں آئے، پاکستان کی سروس انڈسٹری میں آئے، پاکستان کے بچوں کو جاب ملے، پاکستان کی بچیوں کو جاب ملے اور پاکستان ترقی کرے. یہ ایک پالیسی سے میں یہ سمجھتا ہوں یہ جو سیلز ٹیکس کو کریکشن کی پالیسی، ایکسائز ڈیوٹی کی کریکشن کی پالیسی، یہ پرائیویٹ سیکٹر آیا ہے تو اس نے یہ پالیسیز کو جو ہے وہ اس کو لابی کیا کہ ٹھیک کرایا جائے. صحیح کہ یہ پالیسیز کیسے چل رہی ہیں. اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ایویشن انڈسٹری پاکستان میں دوبارہ تھرائیو کرے گی، یہ بچوں کو جاب ملے گا. یہ تو لاکھوں جابز کی امپلائمنٹ کی اس کے اندر جو ہے وہ پوٹینشیل موجود ہے، لاکھوں، ہزاروں نہیں. خان صاحب 10,000 تو یہ پی آئی اے میں آج کے دن 16 جہاز پہ چل رہا تھا. میں کہتا ہوں لاکھوں کی گنجائش ہے ادھر. اور مجھے اللہ سے پوری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کنسورشیم کو ترقی دے. اور جان انور علی حیدر کو آج پی آئی اے ایکویٹیز جو نئی کمپنی جس نے ٹیک اوور کیا، وہ اس کا چیئرمین آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ 14 اگست سے پہلے آپ کو پوری ٹیم بھی پیش کریں گے، نہ صرف اس کا پلان فلیٹ جو ہے، ہمارے چیئرمین، ہمارے انشاءاللہ تعالیٰ نئے آنے والے سی ای او، ساری ٹیم انشاءاللہ تعالیٰ دے ول میک پاکستان پراؤڈ. انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے یہ ذمہ داری ملی ہے ان بزنس ہاؤسز کو. ہم سب کو بھی یہ کہتے ہیں کہ دعا کریں کہ یہ بزنس ہاؤسز کامیاب ہو، کیونکہ یہ سب پیسہ خان صاحب یہ وائٹ کیپٹل ٹیکس پیڈ زکوٰۃ پیڈ پیسہ ہے جو سب کا لیا، جس پہ کوئی سود کا قرض نہیں لیا گیا جو آپ نے کہا. اور سب نے نیت سے اس کام کو شروع کیا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان کو ترقی دے اور پاکستان اس جگہ پہنچے جہاں پاکستان کو پہنچنے کا. انشاءاللہ دس از the first step and we are proud to be part of this team Pakistan who are taking this step forward. Thank you so much. بہت بہت شکریہ جناب گوہر اعجاز ہمارے ساتھ. آج کے پروگرام کا بھی اختتام ہوتا ہے. کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ. ناصر.